صاحب آپ بھی سوال کر لیجئے گا. آج جو ہے ظاہر ہے 1.2 بلین جو ہماری ٹرانچ آئی ایم ایف سے ملنی تھی وہ ہمیں مل گئی ہے. یہ ایک اور بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو اقدامات ہم نے آئی ایم ایف کی یہ ٹرانچ لینے کے لیے قسط لینے کے لیے کرنے تھے چوہی صاحب وہ ہم نے کر لی ہیں. ماحول چوہی صاحب کافی بہتر ہے, جس طرح نجیب بھائی بتا رہے ہیں کہ کام کرنے کے لیے ماحول تو ہے, کام کرنا بھی ہے, لیکن اس انداز سے کام ہو نہیں پا رہا. چوہی صاحب ظاہر ہے ملک کے اندر جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے, میڈیم سیکٹر ہے, اسی طرح سمال سکیل جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے, وہاں سے ہمیں کوئی اچھی خبریں نہیں مل رہی. چوہی صاحب دیکھیں خاقان نجیب صاحب نے جو اپنے اعداد و شمار دیے ہیں اور یہ جو ٹرانسمیرسی والوں نے سروے کیا ہے تو وہ پاکستانی ہے نا. اگر ان کو لوگوں نے کہا ہے کہ اس وقت کرپشن نہیں ہے, ہمیں پیسے نہیں دینے پڑ رہے, ہمیں لوٹ مار کا نہیں سامنا, اور کوئی بہتری ہوئی ہے تو ہمیں تو بہت خوشی ہوگی یہ سن کے. اور اگر پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ کرنے کی طرف چل پڑی ہے, خسارہ نیچے آئے اور ڈالر سٹیبلائز ہو جائے اگینسٹ روپی, یعنی اور زیادہ اوپر نہ جائے, تو اور ہمیں کیا چاہیے. اور ان سارے گینز کو کنسولیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اب میں تو یہی کہتا ہوں, میرا اس عمر میں زیادہ سے زیادہ جو کنسرن ہے, میرا ذاتی تو کوئی کنسرن رہا نہیں ہے الحمدللہ. سارا یہ ہے کہ جو یہاں کے بھوکے ننگے ہیں ان کے لیے ہم نے یا ریاست نے کیا کیا ہے. تو ہمیں بھی ضرور پوچھا جائے گا خاور گمن صاحب کہ بھئی یعنی جب لوگ بھوکے مر رہے تھے تو آپ وہاں جا کے بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانے کھا رہے تھے, تو ان کا کس نے سوچنا تھا. تو یہ تو کنسرن رہے گا. لیکن میں یہ نہیں خاقان صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وجہ کیا ہے کہ جب اتنے اچھے سروے آئے ہیں اور عام جو بندے ہیں جن کو میں روز ملتا ہوں سڑکوں پر, وہ ان کے اوپر کیوں گورنمنٹ کے پھر پروپیگنڈا مشینری فیلئر ہے, یا کہ واٹ از رانگ ود دیم کہ اپنی اچیومنٹس کو بھی لوگوں تک کنوے نہیں کر پائے. نجیب صاحب So that's a truly good point, right? کہ آخر پھر یہ جو ایک سٹیبلٹی ہے اس سے یہ گیپ کیوں ہے, جی اتنا مطمئن کیوں نہیں ہو پا رہے. دیکھیے یہ جو سٹیبلٹی ہے یہ نئی نوکریاں نہیں کریٹ کر رہی. آج بھی پاکستان میں اگر 12 لاکھ نوکری کریٹ ہو رہی ہے, اب پہلے کی ساری نفی کرنی شروع ہو گیا. اب چوہی صاحب بات کمپلیٹ کرنے دیں, پوری وہ کر رہے ہیں, وہ سارا آرگومنٹ بنا رہے ہیں, ان کو کمپلیٹ کرنے دیں کیونکہ آواز جاتی ہے تو پھر ساری بات درمیان میں رہ جاتی ہے. نجیب صاحب پلیز گو ہیڈ. جی تو میں نے جیسے کہا کہ ایک سٹیبلٹی آ گئی ہے, قیمتیں اس طرح نہیں بڑھ رہی, وہ امپیکٹ دکھائی دے رہا ہے. پر جو نیکسٹ فیز آف سٹیبلٹی ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اکانومی جو ہے وہ جاب اپرچونٹیز, بزنس اپرچونٹیز کریٹ کرے. یہ دونوں چیزیں جو ہیں ریمینز اے مس. دس از دا سیکنڈ پارٹ آف آور ڈسکشن. جیسے آپ نے فرمایا کیا نئے کارخانے لگ رہے ہیں یا ٹیکسٹائل ملز بند ہو رہی ہیں, اگر آپ اس سوچ میں جائیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ بھی سلو ہوئی ہے. اوور آل ایکسپورٹ میں یا سٹیٹک ہے یا گراوٹ ہے. رائس اور ویجیٹیبلز کی وجہ سے یہ ایک اسپیسیفکلی دکھائی دے رہی ہے یہ چیز ہم میں. دوسری چیز یہ کہ اگر اکانومی آج بھی 2.5-3% ہی گرو کرے گی تو وہ 12 لاکھ نوکریاں نکالے گی. اگر 30 لاکھ لوگ نوکری انٹر کرنے کی کوشش کریں گے لینے کی اور ایک گیپ ہوگا تو ایک ڈسسیٹسفیکشن جو ہے وہ ابھی بھی رہے گی. آن دا اسٹرکچرل ایشوز آف پاکستان کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انرجی اسٹرکچر کو ہم نے حل کر دیا. ہم نے نہیں حل کرا. آج بھی ہم سولر کا اوور ہینگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے کس میں آ رہا ہے, جو ہمارے گرڈ کی اسٹیبلٹی ہے اس کو ڈسٹرب کر رہا ہے. ناؤ دیٹس کنسرننگ. اس کو تو آپ نہیں کہہ سکتے. آپ ایل این جی کے جو کارگوز ہیں وہ باہر بیچ رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں گیس کی کھپت نہیں ہو رہی. That should be disturbing. ہم نے تو یہ سارا سسٹم بنایا تھا کہ ہم گیس کی کھپت کو بڑھائیں گے پاکستان میں. اگر یہ دو چیزیں, اگر آپ تیسری چیز دیکھیں پاکستان میں جس طرح سرمایہ کاری انویسٹمنٹ ہونی چاہیے, جو پاکستان میں پاکستانی کما رہا ہے وہ پاکستان سے اگر پیسے باہر لے کے جا رہا ہے اور ایجپٹ میں فیکٹری بنا رہا ہے, دبئی میں پراپرٹی خرید رہا ہے, سنگاپور میں خرید رہا ہے, تو میں نئی ایف ڈی آئی کیسے لا سکتا ہوں. وہ تو وہی $1.5-2 ارب پہ جو پاور میں گارنٹیڈ آتی ہے, جو انفراسٹرکچر میں گارنٹیڈ آتی ہے, وہیں پہ پھنسے رہیں گے. یہ چیزیں وہ پیش کرتی ہیں پکچر کہ ملک کا سٹرکچر کیا تبدیل ہو گیا اور لوگوں نے کمفرٹیبل فیل کیا ہے. قطعی طور پہ ایسا نہیں ہوا.
پاکستان 78 سال میں یہ نہیں کر پایا ہے کہ وہ اپنے جو سٹرکچرز ہیں ان کو ایسا تبدیل کر دے کہ خاور صاحب یہ کہیں کہ میں ایک نئے جوتے کی فیکٹری لگانا چاہتا ہوں, میں یہ کہوں کہ میں ایک ITES کی فرم بنانا چاہتا ہوں. یہ نہیں ہم کر پائے. یہ کیوں نہیں کر پائے؟ بیکاز یہ IMF نہیں آ کے کر سکتا, یہ کوئی باہر کے ملٹی لیٹرل نہیں کر سکتے. یہ کام آپ کے ڈاکٹرز نے خود سرجری کر کے کرنا ہے. ہم ریفارم کو پیس میل کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم چھوٹا سا کوئی کام کر دیں تو یہ شاید چیز ٹھیک ہو جائے. ایسا ہوگا نہیں. اب ایک بات عیاں ہو گئی ہے کہ وداؤٹ اے گروتھ اسٹریٹجی, جو کہ ایک کنسٹرکٹیو گروتھ اسٹریٹجی ہو, آپ پاکستان کو اس بھنور سے پرماننٹلی بالکل نہیں نکال سکتے. حسن یوب, 3 ڈیفرنٹ خبریں آئیں. اسٹیٹ بینک کے گورنر نے یہ کہا کہ یہ جو ماڈل ہے, گروتھ ماڈل ہے, اٹ از ناٹ سسٹینیبل. لیفٹیننٹ سرفراز جو SIFC کے کوارڈینیٹر ہیں, انہوں نے کہا جی جس انداز سے یہ ٹیکسیشن یہ سارا معاملہ ہے, پاکستان کے اندر انویسٹر کیسے آئے گا, اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کو ریفارمز کی ضرورت ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑی خبر آج اخبارات کے اندر چھپی ہے, نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کی طرف سے, وہ ان کا اشتہار ہے کہ انہوں نے پچھلے 33 ماہ کے دوران جو ہے 13.5% زیادہ ریکوری کی ہے, جو کہ بنتی ہے 12,325 ارب روپے. اس میں زیادہ تر ہاؤسنگ سوسائٹیز والے ریل اسٹیٹ کے وہاں سے بھی پیسے ریکور ہوئے. سو ٹاپ لیول کے اوپر یہ جو خبریں یہ بتا رہی ہیں کہ اوپر اچھا نہیں ہے, جو ہے پرسیپشن ایک سرٹن لیول کے اوپر, ایک سروے 4,000 لوگوں کا پورے سیمپل لیا گا, وہ بہتر ہے. تو یہ جو انوملی ہے اس کو کس طرح 59% جو ہے وہ شہری ہے اور 41% دیہاتوں سے لیا ہے. اور نمبر 1 پر جس کے بارے میں یعنی زیادہ پرسیپشن ہے کہ وہ کرپٹ ہے, وہ پولیس ہے. حالانکہ آپ کو معلوم ہے کہ پولیس کے اندر کتنی کرپشن ہوتی ہے. پولیس کے اندر کرپشن مطلب بہت کم ہے اگر کمپیئر کیا جائے, یعنی جہاں پر ٹھیکے لیے جاتے ہیں, کانٹریکٹرز وغیرہ, وہ یعنی ٹک بیکس دیتے ہیں لوگوں کو, سرکاری لوگوں کو, ایون کہ پولیٹیشنز کو ملتے ہیں. تو یہ چیزیں تو ہیں. اب یہ میں تو کبھی بھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو نہیں مانتا. یہ سروس وغیرہ ہوتے ہیں, یہ چند لوگوں کے, چند ہزار لوگوں کو لے کر 25 کروڑ کے اوپر اگر آپ ان کو ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو کبھی بھی درست نہیں ہوتا. اور میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں اور بڑے سے یہ بات کر رہا ہوں. یہ ہے بھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان میں, یہ پاکستان والی ہے. میں تو کبھی بھی اس کو وہ اس طرح نہیں کیا. لیکن وہ پرائم منسٹر صاحب نہیں سر, آپ پرائم منسٹر صاحب تو آج بات کی ہے نا. آپ پچھلے سال آپ کہہ رہے تھے, اس کی تعریفیں کر رہے تھے, آپ تعریفیں کر رہے تھے, تو آج آپ کو وہ چودھری صاحب دونوں یہ باتیں کر رہے تھے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے حوالے سے. میں تو کبھی بھی اس کے حامی نہیں رہا. لیکن ایون دین کو جو باتیں انہوں نے کی ہیں, ان باتوں کو سائڈ پہ رکھا جائے اور گراؤنڈ جو ریئلٹیز ہیں ان سے اگر بات کی جائے تو آج بھی یعنی 1153 پوائنٹس کا اضافہ ہوا اسٹاک مارکیٹ کا, اور 1,69,000 جو ہے وہ 100 انڈیکس جو ہے نا اس کے اوپر جو نفسیاتی حد تھی وہ بحال ہو گئی ہے. شاید عمران خان صاحب سے ملاقات بند ہوئی ہے, اس وجہ سے لوگوں کا کانفیڈنس آ گیا دوبارہ. ایک دیکھنے کا زاویہ یہ بھی ہے, اور ویسے دوسرا زاویہ یہ ہے کہ معیشت شاید بہتر پرفارم کر رہی ہے. دوسرا زاویہ یہ کہہ سکتے ہیں اسٹاک ایکسچینج کے اندر ظاہر ہے. چلیں دوسرا زاویہ یہ ہو سکتا ہے نا, اب آپ کی مرضی ہے, آپ یہ کہتے ہیں کاروبار بہتر ہے, حالات بہتر ہیں, آپ اس کو مان لیں, ٹھیک ہے, اس وجہ سے کانفیڈنس آ گیا. یا دوسری بات, اگر آپ کی بات یہ بات درست نہیں ہے کہ گراؤنڈ پر چیزیں درست نہیں ہیں, تو پھر عمران خان صاحب سے ملاقات بند ہوئی ہے, اس وجہ سے شاید بہتر ہو گیا. آپ کس کو ملاقات کے حوالے سے بھی آپ کے خیال میں کیا ہے ملاقات کے حوالے سے بات کر, پہلے نجیب صاحب کا میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ وجہ کیا ہے کہ یہ جو 1153 پوائنٹس کا اضافہ ہوا آج جو دوسرا روز تھا ہفتے کا, یہ عمران خان سے ملاقات بند ہونے کی وجہ سے ہے یا معیشت جو ہے آن گراؤنڈ بہتر ہے؟ ایک پورا سیگمنٹ رکھا ہے, میں آپ کو ضرور جواب دوں گا.